بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 اور 53 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف بھانپ لیا، ان میں جو کفر ہے اس کو سمجھ لیا، احساس کر لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکارا، کہنے لگے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، ان لکل نبی حواریہ و حواریہ الزبیر، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار خاص ہوتا ہے، اور میرا مددگار جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ علم ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہٹ درمی کجروی کفر و انکار کی وجہ سے میں ان پر تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بغض اناد کجروی کی وجہ سے جس کو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو کچھ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے کہ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، کہ آپ نے پکارا کہ آپ کوئی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون ہے جو میرا مددگار ہوگا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے سے قبل جو ہے حج کا موقع تھا، تو آپ نے بھی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرمایا کرتے کہ اللہ جان اللہ شانہ کا کلام پہنچانے کے لیے مجھے کوئی جگہ دے، تو قریش تو کلام الہی کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں، یعنی یہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے میرے مددگار بن جائیں۔ تو فرمایا یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جو علماء یہود جو اعلیٰ جو مسندوں پر وہ بیٹھے تھے، تو انہیں جب یہ خطرہ اپنی چودراہٹ کا خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ تو پھر آپ نے دعوت عام شروع کی لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں، اب یہاں پھر ایک تصادم کی سی ایک شکل پیدا ہو گئی، ایک جماعت حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، یعنی شیطان کی جماعت، دو جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئیں۔ تو یہی ایک بنیاد ہے دین کی، جو کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اٹھے، پھر اس کو خالصتاً اللہ کی خدمت کے لیے جو اللہ کے دین کا ساتھ دے یا نبی اور رسول کا ساتھ دے، تو یہاں پھر ایک اصل دائی، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس پیغمبر پر یقین کرتے ہوئے اس کے جو احکامات پر اس کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے پھر اس کا ساتھی بن جائے۔ تو یہی جو لوگ ہیں پھر اصل میں اللہ والے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ دین کے غلبہ میں مدد دینے والے ہیں۔ تو فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے، یعنی جو مدد کرنے والے تھے ان میں سے انہوں نے اللہ کی مددگار جو تھے انہوں نے کہا۔ تو یہاں ایک حواری دھوبی کو بھی کہا جاتا ہے،
جو کپڑے دھوتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ تر یہ گلیلی ایک جھیل کا نام ہے، اس کے کنارے جاتے، اور وہاں جو ایک سمندر کی طرح کی نا ایک بہت بڑی جھیل تھی، تو وہاں جو دھوبی کپڑے دھوتے آپ ان کو تبلیغ کرتے، تو وہ مچھلیاں یہاں پکڑتے اور مچھیروں کو آپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے کہ بھئی تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حواری تھے، لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ حواری دوست کو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اور میرا جو حواری یا دوست مددگار ہے وہ حضرت زبیر علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح حضرت زبیر علیہ السلام تو مچھیرے نہیں تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے مددگار کے طور پر یہاں اللہ تعالیٰ اس کو لے رہے ہیں۔ آمنا باللہ، تو ان میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں جو اللہ والے تھے، جن کو اللہ نے ہدایت دینا چاہی، انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں بأننا مسلمون کہ ہم فرما برداروں میں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے، آپ اس بات پہ گواہ رہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کر لی، فرما برداری کر لی، اس کے کہنے میں آ گئے، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ دے مع شاہدین، گواہوں میں، یعنی ہمیں نیکوکاروں میں لکھ دے۔ اے اللہ، ہم نے تیری نبی کی بات کو مان لیا، اور اب تو ہمیں نیکوکاروں میں، نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر لے۔ تو یہ اس میں پھر یہ جو لفظ ہے نا یہاں گواہ کا، یہ عیسائیوں کے ایک خاص فرقہ جو ہے یہوہ، یعنی اس کو یہوہ یا یہوہ، یہ عبرانی میں اس کو خدا بولتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، جو لوگوں پر تم گواہ ہو، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ یہ جو لفظ شاہد ہے نا گواہ کے، یعنی یہ چلا آ رہا ہے اسلامی جو اصطلاحات میں یہ لفظ چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں نے پھر یہ عرض کیا کہ یا اللہ، ہم نے تیرے حکم کو مان لیا، تیرے نبی کو بات کو مان لیا، اب ہمیں یعنی گواہوں میں، یعنی ہمیں فرما برداروں میں، نیکوکاروں میں لکھ لیجئے۔ تو یہاں کچھ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، لیکن جو مسائل تھے وہ برقرار تھے، مشکلات جو برقرار تھیں۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔